السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے. یہ حدیث 10 مقاصد پہ مشتمل ہے: عقیدہ، علم اور اس کے مصادر، اور تیسرے نمبر پہ عبادات. عبادات کا مقصد یہ کئی کتب پہ مشتمل ہے. ان کتب میں سے پہلی کتاب طہارت سے متعلقہ ہے، اور جو کتاب الطہارہ ہے اس میں کئی فصول ہیں. ان فصول میں سے ایک فصل الوضو ہے، اور یہ تیسری فصل ہے. تیسری فصل کی چند احادیث رہ گئی ہیں، وہ آج مکمل کریں گے، اور پھر چوتھی فصل کی طرف بڑھیں گے جس کا تعلق غسل سے ہے. تو تیسری فصل، اس کا 13واں باب، باب السواک، یہ باب مسواک کے بارے میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 316. قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت پہ مشقت ڈال دوں گا، او علی الناسی، یا پھر آپ نے کہا کہ میں لوگوں کو مشقت میں ڈال دوں گا. آپ نے یا تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، یا آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ بات نہ ہو کہ میں اپنی امت کو، میں تمام لوگوں کو مشقت میں ڈال دوں گا. اگر یہ بات نہ ہو تو لامرتہم بالسواک، تو میں یقیناً لوگوں کو حکم دوں. کس چیز کا؟ بالسواک، کی مسواک کرنے کا. کب؟ مع کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر مجھے اس بات کا خوف اور خدشہ نہ ہو تو میں انہیں حکم دے دوں کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کریں. یہ الفاظ کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میں نے حکم تو نہیں دیا، لیکن ترغیب یہی ہے، اور لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہوئی، وہ سنت جس کی آپ نے بار بار تاکید کی ہے، وہ سنت جس پہ آپ نے مسلسل اور بار بار عمل کیا ہے. تو اس لیے ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا چاہیے، بلکہ دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے موقع پہ بھی مسواک کرنا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اسلام 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو 5 وقت مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وضو کے ساتھ بھی مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو 10 مواقع ایک دن میں تو یہی ہو گیا دانتوں کو صاف کرنے کے لیے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین اسلام کس قدر پاکیزہ دین ہے، صفائی اور ستھرائی پہ مشتمل دین ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین اسلام قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، اسے بدبو آئے اس سے، اور دین اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اس دین کے اپنانے والے لوگ صاف ستھرے ہوں اور ان کا منظر اچھا لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے کے کیا فائدے ہیں کہ رب راضی ہوتا ہے اور منہ جو ہے پاک صاف رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسواک کرنا چاہیے، اس لحاظ سے بھی کہ آپ پاک اور صاف ہوں، اس لحاظ سے بھی کہ دوسرے لوگوں کو آپ سے کوئی بدبو نہ آئے، اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ رب العزت آپ پہ راضی ہو جائے۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کیا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یا بسم اللہ پڑھی جائے گی پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے نسائی شریف کی حدیث سے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توضؤ بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لے کے وضو کرو۔ اور ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے، اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اب آتے ہیں باب نمبر 14 کی طرف، باب المسح علی العمامۃ والخفین۔ یہ باب کس بارے میں ہے؟ امامہ پہ اور موزوں پہ مسح کرنے کے بارے میں۔ امامہ پگڑی کو کہتے ہیں، خفین 2 موزے۔ موزہ کسے کہتے ہیں؟ پاؤں کو ڈھانپنے کے لیے، پاؤں کو گرم سردی سے بچانے کے لیے جو لفافہ سا پہنا جاتا ہے پاؤں کے اوپر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے خف کہتے ہیں، موزہ کہتے ہیں اگر وہ چمڑے کا ہو، اور اگر وہ اون کا ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر جرابیں کہہ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تذکرہ ہے کس چیز کا؟ امامہ پہ، پگڑی پہ اور موزوں پہ مسح کرنے کا۔ حدیث نمبر 317۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عمرو بن امیہ الضمری، عمر بن امیہ ضمری سے روایت ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی الخفین، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ موزوں پہ مسح کرتے، انہوں نے آپ کو موزوں پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ وقال، اور انہوں نے یہ بھی کہا، کنہوں نے؟ عمر بن امیہ ضمری نے، کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اپنے امامہ پہ، اپنی پگڑی پہ مسح کیا کرتے تھے۔ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے امامہ پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس حدیث میں دونوں مسئلے آ گئے، پگڑی پہ مسح کرنے کا مسئلہ بھی اور موزوں پہ مسح کرنے کا مسئلہ بھی۔ موزوں پہ مسح آپ تب کر سکتے ہیں جب آپ نے موزے اس وقت پہنے ہوں جب کہ آپ باوضو ہوں۔ بعد میں جب وضو ٹوٹے گا، بعد میں جب آپ دوبارہ وضو کریں گے تو پاؤں پہ جو موزے ہیں ان پہ آپ مسح کر سکیں گے۔ اور جہاں تک پگڑی کا تعلق ہے تو پگڑی پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پگڑی پہ مسح تب کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے پگڑی وضو کی حالت میں پہنی ہو۔ آپ کا وضو نہیں ہے، آپ نے پگڑی پہن لی، بعد میں وضو کیا تو آپ پگڑی پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ جرابوں پہ بھی مسح کرنا جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد وغیرہ میں ایسی احادیث موجود ہیں، کئی ایک صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا، کم از کم 10 صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے جرابوں پہ مسح کیا ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام ترمذی اپنی جامع میں یہ روایت لے کر آئے ہیں
کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے بھی جرابوں پہ مسح کیا ہے. جرابوں پہ بھی مسح کرنا درست، موزوں پہ مسح کرنا بھی درست، امامہ پگڑی پہ مسح کرنا بھی درست. حدیث نمبر 318 میم. اس حدیث کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن شریح بن ہانی، روایت ہے کس سے؟ شریح بن ہانی سے. شریح بن ہانی اصل میں یمن میں ان کے یمن کے یہ تھے. شریح بن ہانی یمنی ہیں، بعد میں یہ کوفہ میں رہتے رہے، اور یہ امیر المؤمنین ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے. شریح بن ہانی وہ کہتے ہیں اتیت عائشہ، کہ میں ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا. کیوں؟ اسألها عن المسح الخفین، کہ میں ان سے سوال کروں موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں. فقالت، تو وہ کہنے لگی علیکا بابن ابی طالب. یہ لفظ کیا ہوگا؟ علیکا، علیکی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ غلطی ہے. علیکا بابن ابی طالب، لازم پکڑو علی بن ابو طالب کو. فصلہ، ان سے سوال کرو، یعنی کہ موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں اگر سوال کرنا چاہتے ہو تو یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ علی سے کرو. کیوں؟ کہتی ہیں فإنہ کان یسافر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. جناب عائشہ کہنا چاہتی ہیں کہ جناب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے، اور سفر میں عام طور پہ آپ مردوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور ام المؤمنین عائشہ اور دیگر امہات المؤمنین کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں ہوتی، یعنی کہ ان میں سے ایک ہوتی اور باقی نہ ہوتی، کبھی دو ہوتی اور باقی نہ ہوتی، کبھی سب ہوتی. تو امہات المؤمنین کے مختلف احوال ہیں، لیکن جناب علی کا یہ مسئلہ نہیں تھا. امہات المؤمنین میں قرآن اندازی ہوتی تھی کہ ان میں سے کون اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ آپ جس مسئلے کے بارے میں اچھی طرح نہیں جانتے، اس کے بارے میں اٹکل پچو لگانے سے بہتر ہے کہ آپ سوال کرنے والے کو اس عالم دین کے پاس بھیج دیں جو اس مسئلے کا جواب جانتا ہو، سوال کا جواب جانتا ہو. اور یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں اور آل بیت کے مابین کتنا اچھا تعلق تھا. کسی ایک مسئلے میں باہمی اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. جناب عائشہ اور جناب علی کے مابین بھی ایک دو مسائل میں اختلاف موجود تھا، لیکن ایسا اختلاف نہیں تھا کہ دلوں میں محبت نہ ہو، دلوں میں بغض و عداوت ہو. دیکھیے یہاں پہ جناب ام المؤمنین عائشہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ تم یہ سوال علی سے کرو، اور وجہ بھی بتائی کیونکہ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. جناب علی کی طرف بھیجنا یہ بھی جناب علی کی شان میں اضافہ ہے، اور یہ کہنا کہ علی اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی شان میں اضافہ ہے، ان کی خوبی بیان کرنا ہے. شریح کہتے ہیں فسألناہ، تو ہم نے ان سے سوال کیا. کن سے؟ جناب علی سے. فقال، تو وہ کہنے لگے کون؟ جناب علی. جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیہن للمسافر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن اور ان کی راتیں، یعنی کہ 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی ہیں للمسافر، مسافر کے لیے، یعنی کہ مسافر 3 دن اور 3 راتیں موضوع پہ مسح کر سکتا ہے. اگر 3 دن مکمل ہو جائیں، اس کے بعد جب وضو کریں گے تو پھر پاؤں دھونے ہوں گے، موزے اتارنے ہوں گے. 3 دن تک مسافر موضوع پہ مسح کر سکتا ہے. اور یہی صورتحال ہے جرابوں کی. جرابوں اور موزوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، اور 1 دن اور 1 رات آپ نے مقرر کی کس کے لیے؟ مقیم کے لیے، جو اپنے شہر میں رہ رہا ہے، جو حالت سفر میں نہیں ہے. اور جناب علی کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ شریح بن ہانی نے ام المؤمنین عائشہ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ
کہ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. یہ بات تو مشہور و معروف تھی صحابہ اکرام کے مابین، لیکن یہ کہ کتنے دن حالت سفر میں آپ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کتنے دن آپ یعنی کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شہر میں رہتے ہوئے مسح کر سکتے ہیں. یہ ان کا سوال تھا، جس کے لیے جناب عائشہ نے ان سے کہا کہ تم یہ سوال اپنے صاحب سے کرو، جناب علی سے کرو، جن کے ساتھ تم رہتے ہو ان سے کرو. تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھی فصل کی طرف. الفصل الرابع الغسل. چوتھی فصل کس کے بارے میں ہے؟ غسل کے بارے میں. پہلا باب المسلم لا ینجس. مسلمان پلید نہیں ہوتا. حدیث نمبر 319 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وہو جنب. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ ان سے ملے. کن سے؟ جناب ابو ہریرہ سے. کہاں ملے؟ فی بعض طریق المدینہ، مدینہ کے کسی راستے میں. وہو جنوب، جبکہ وہ حالت جنابت میں تھے. کون؟ جناب ابو ہریرہ. ان کے جنابت کی وجہ سے ان پہ غسل واجب تھا، ابھی غسل نہیں کیا تھا. تو یہاں سے کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جنابت کا غسل کیے بغیر آپ اپنے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں، گلی میں آ سکتے ہیں، بازار جا سکتے ہیں. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جلدی سے جلدی غسل کر لیں، لیکن اس حالت میں آپ باہر نکل آتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. فانخنست منہ، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے کھسک آیا، یعنی کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور جو ہی مجھے موقع ملا میں وہاں سے کھسک آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ کسی اور طرف کی، کسی اور سے گفتگو کی، تو میں وہاں سے نکل آیا. فانخنست منہ، تو میں آپ سے کھسک آیا. فذهب، جناب ابو ہریرہ کے بارے میں اب گفتگو پہلے ہو رہی تھی کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا. اب گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ ابو ہریرہ کے بارے میں جیسے کوئی اور بتا رہا ہو. فذهب، تو وہ گئے. کون؟ جناب ابو ہریرہ. فاغتسل، تو غسل کیا. ثم جاء، پھر آئے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این کنت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ قال، ابو ہریرہ نے کہا کنت جنوبا، میں جنابت کی حالت میں تھا. فکرہت ان اجالسک وانا علی غیر طہارہ، تو میں نے اس بات کو ناپسند جانا کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں جب کہ میں طہارت پہ نہیں ہوں. یعنی کہ جب کہ میں طہارت پہ نہیں ہوں، یعنی کہ پلید ہوں، اور اس حالت میں میں آپ کی مجلس میں بیٹھوں، آپ کے ساتھ بیٹھوں. میں نے اس امر کو ناپسند کیا، اس لیے میں کھسک گیا اور غسل کر کے آ گیا ہوں. فقال، تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ الفاظ آپ نے کیوں کہے؟ جناب ابو ہریرہ کی گفتگو پہ تعجب کرتے ہوئے کہ کتنی عجیب بات کر رہے ہو ابو ہریرہ. تم کہہ رہے ہو کہ تم ناپاک تھے، پلید تھے. ان المسلم لا ینجس، بے شک مسلمان پلید نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلا کہ حالت جنابت میں بھی مسلمان پلید نہیں ہوتا، اور عورت بھی حالت جنابت میں پلید نہیں ہوتی، بلکہ حیض کی حالت میں بھی عورت پلید نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی، شاید آگے آ بھی جائے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ جناب عائشہ سے کہا کہ مسجد سے چٹائی پکڑاؤ. وہ فرمانے لگیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوں. فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، البتہ شرمگاہ کی وہ جگہ جہاں پہ خون لگا ہوتا ہے اس جگہ کو آپ پلید کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خون لگا ہوا ہے، خون جو ہے وہ پلید ہے. لیکن عورت بذات خود کیا ہے؟ وہ پلید نہیں ہے، وہ پاک ہے. تو یہاں پہ آپ نے کہا کہ مسلمان پلید نہیں ہوتا. اور یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی علماء کرام نے اخذ کیا ہے
وہ یہ کہ جو حالت جنابت میں ہے اس کا پسینہ بھی پلید نہیں ہے۔ یہ مسئلہ علماء کرام نے کیسے اخذ کیا؟ کہتے ہیں کہ جب گلی اور راستے میں کوئی کسی سے ملے گا تو اس کے ہاتھوں میں تھوڑا بہت پسینہ ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو ہریرہ کے مابین ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب میرے ہاتھ بھی پلید ہو گئے ہیں کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں میں نے ہاتھ دیا تھا، تمہارے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ہاتھ لگائے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ پسینہ جو ہے وہ بھی پاک ہے، مسلمان خود بھی پاک ہے۔ اور یہیں سے یہ مسئلہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پاک و ہند میں اس تعلق سے بڑی عجیب باتیں مشہور و معروف ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب یہ پلید ہو گیا ہے، اب جب غسل ہوگا تو غسل میں 6 کلمے پڑھے جائیں گے، یا 6 نہیں تو کوئی ایک آدھ کلمہ پڑھا جائے گا، کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوگا ورنہ ناپاک ہی رہے گا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں اور قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ غسل جنابت سے پہلے جب وضو کریں گے تو وضو سے پہلے کیا پڑھا جائے گا؟ بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اور یہاں سے آپ کی میں توجہ اس جانب بھی دلانا چاہوں گا کہ جس انداز میں آج کل آپ احادیث پڑھ رہے ہیں اس انداز سے پڑھیں تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں، کہ جیسے ابھی آپ کو معلومات ملی کہ آپ اور ابو ہریرہ کہاں ملے، گلی میں ملے، راستے میں ملے، آپ وہاں سے کھسک گئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں گئے تھے، انہوں نے یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کی زندگی کے واقعات ہیں۔ باب نمبر 2، باب نوم الجنب، جو آدمی جنابت کی حالت میں اس کا سونا، کیا وہ جنابت کی حالت میں غسل کیے بغیر سو سکتا ہے؟ حدیث نمبر 320 قاف۔ بلکہ معذرت کے ساتھ مجھے مسئلہ یاد آ گیا، میں بھول نہ جاؤں، میری ماؤں بہنوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ جب ہم جنابت کی حالت میں ہوں، غسل ابھی نہ کیا ہو، تو کیا اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ بالکل پلا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ تو باب نوم الجنب، جو آدمی جنابت کی حالت میں ہے اس کا سونا۔ قاف، اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ قالت، ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونا چاہتے، وہو جنوب، جب کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے، تو کیا کرتے؟ غسل فرجہ، اپنی شرمگاہ دھوتے، وتوضأ للصلاۃ، اور نماز والا وضو کرتے، وہ وضو کرتے جو وضو نماز کے لیے ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ غسل کیے بغیر شرمگاہ دھونے کے بعد اور وضو والا نماز والا وضو کرنے کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جنابت کا غسل فوری طور پہ واجب نہیں ہے، واجب ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ فوری طور پہ کریں۔ ہاں، جو نماز آنے والی ہے اس نماز سے پہلے غسل کریں تاکہ آپ نماز وقت پہ پڑھ سکیں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ اگر آپ اس حالت میں سونا چاہتے ہیں تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیں اور وضو کریں، وہ وضو جو نماز کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہماری عقل کمزور ہے، ہماری عقل ناقص ہے، قرآن و حدیث پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا چاہیے۔ اب اس حدیث کو پڑھیں تو میری ناقص عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس وضو کا کیا فائدہ؟ جب غسل واجب ہے تو وضو سے آپ کو باوضو تو نہیں ہو جائیں گے، آپ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو آپ نے غسل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس موقع پہ وضو کریں، وضو بھی کون سا؟ نماز والا۔ باب نمبر 3، باب اذا اراد ان يعاود الجماع، جب دوبارہ جماع کرنا چاہے، یعنی کہ جب اپنی بیگم سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہے، ایک دفعہ تعلق قائم کر چکا ہے
جب دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہے اسی رات میں تھوڑی دیر کے بعد تو پھر کیا کرے؟ حدیث نمبر 321 321 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتا احدکم اہلا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیگم کے پاس آئے، یہ آپ اشارہ کر رہے ہیں کس جانب؟ یعنی کہ جماع کرے اپنی بیگم سے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیگم کے پاس آئے، ثم اراد ان یعود، پھر اس کے پاس دوبارہ آنا چاہے، کس کام کے لیے؟ جماع کے لیے، فلیتوضا، اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ آپ اپنی بیگم سے جماع کر چکے ہیں، دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بھی غسل نہیں کیا، تو اب آپ کیا کر لیں؟ بیچ میں وضو کر لیں۔ اور علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ یہ وضو واجب نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ کیا بیان کی ہے کہ اگر آپ وضو کر لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گی، چستی پیدا ہو جائے گی، سستی ختم ہو جائے گی، اور آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہو سکے گا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کہا ہے کہ دوبارہ بیگم کے پاس جانا تو کیا کریں؟ وضو کر لیں۔ وضو سے مراد کون سا وضو ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا کہ یہاں وضو سے مراد وہ وضو ہے جو شریعت میں مراد ہوتا ہے، جس کو سب جانتے ہیں، اسے کہتے ہیں شرعی وضو۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ مراد شرعی وضو نہیں ہے، لغوی وضو ہے۔ لغوی وضو یعنی کہ جب شریعت نہیں تھی تب بھی عرب لوگ وضو کا لفظ استعمال کرتے تھے، کس معنی میں استعمال کرتے تھے؟ وہ وضو مراد ہے یہاں پہ۔ یعنی کہ کیا مراد ہوگا پھر یہ مراد ہوگا کہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے، یہ مراد ہے سے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مراد شرعی وضو ہے، کیونکہ شریعت جب کوئی لفظ استعمال کرے اور اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ وہ کون سا لفظ مراد ہے، شرعی یا لغوی، تو ہم کہیں گے وہاں پہ شرعی لفظ مراد ہے، شرعی معنی مراد ہے۔ باب نمبر 4، باب انما الماء من الماء، سوائے اس کے نہیں پانی پانی سے ہے، پانی پانی کی وجہ سے ہے۔ یہ الفاظ غور کیجئے گا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سوائے اس کے نہیں پانی پانی کی وجہ سے ہے۔ پہلے پانی سے مراد ہے غسل کا پانی، اور دوسرے پانی سے مراد ہے منی کا پانی۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غسل تب واجب ہوگا جب منی کا پانی نکلے گا، یعنی کہ جب منی کا پانی نہ نکلے تو غسل واجب نہیں ہے۔ میں اپنی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے معذرت چاہوں گا، یہ شریعت کے مسائل ہیں، واضح طور پہ بیان کروں گا تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں، ورنہ مجھے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن حق بیان کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ایک حدیث بھی بلکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو تھوڑی دیر بعد آگے آئے گی، اس حدیث کا تعلق بھی ایسے ہی موضوع سے ہے۔ تو وہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ابو موسیٰ اشعری صحابی ام المؤمنین عائشہ کے پاس آئے اور کہا، ام المؤمنین آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ کہا میں تمہاری ماں ہوں، ماں، جو بھی مسئلہ ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھ لو۔ تو پھر انہوں نے پوچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسائل واضح طور پہ ہم بیان کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ سکیں گے، ورنہ دائیں بائیں سے غلط معلومات لے کر آپ اسلام پہ غلط طریقے سے عمل کریں گے۔ یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی پانی کی وجہ سے ہے، یعنی کہ غسل تب ہی واجب ہوگا جب آپ کا منی والا پانی نکلے گا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ اصل میں شریعت میں پہلے حکم یہی تھا کہ میاں بیوی اگر تعلق قائم کرتے ہیں لیکن مرد کا پانی خارج نہیں ہوتا، منی خارج نہیں ہوتی،
تو غسل اس پہ واجب نہیں ہوگا. غسل تب ہی واجب ہوگا جب اس کا پانی نکلے گا، جس کو وہ کہتے ہیں انزال ہوگا. اب میں آئندہ لفظ انزال بولوں گا، ایک دفعہ آپ کو معنی سمجھا دیا ہے. انزال کا مطلب کیا ہے کہ مرد کا وہ پانی نکلنا جس کو منی کہتی ہیں. تو پہلے شریعت میں آرڈر یہ دیا گیا تھا کہ غسل تب واجب ہوگا، میاں بیوی جب تعلق قائم کریں تو غسل تب واجب ہوگا جب انزال ہوگا. انزال نہیں ہوگا، دخول چاہے ہو جائے تو غسل واجب نہیں ہے. یہ شروع میں حکم تھا. اب اس حکم سے متعلقہ حدیث آ رہی ہے، پھر اس کے بعد حدیث آئے گی جس سے پتہ چلے گا کہ یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا. تو حدیث نمبر کون سی ہے؟ 322، 322 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال، وہ کہتے ہیں خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الی قباء، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سوموار کے دن قباء کی جانب نکلا، قباء کی جانب گیا. یہاں اس حدیث سے جہاں آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئیں گے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ مدینہ سے نکل کے کہاں جاتے تھے، کیسے جاتے تھے، کیسے لوگوں سے ملتے تھے، یہ آپ کو ان حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اگر آپ اس انداز سے خود حدیثیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ کہیں گے غسل واجب ہے، یا کہیں گے نہیں واجب ہے، دلیل یہ ہے، لیکن یہ پوری بات تو کوئی نہیں بیان کرے گا. تو ابو سعید خدری یہاں پہ آپ کے ساتھ گئے ہیں، اور ابو سعید خدری بڑی عمر کے صحابی نہیں تھے، یعنی کہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نکلا سوموار کے دن قباء کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قباء صرف ہفتے کے دن نہیں جاتے تھے، دیگر ایام میں بھی جاتے تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ آپ مدینہ سے قباء جاتے تھے. حتی اذا کننا فی بنی سالم، یہاں تک کہ جب ہم بنو سالم میں تھے، یعنی کہ قبیلہ بنو سالم کے گھروں میں، ان کے محلے میں، ان کے علاقے میں تھے. وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باب اتبان، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتبان کے دروازے پہ ٹھہر گئے. اتبان کون ہے؟ اتبان بن مالک انصاری ہیں، یہ مہاجر نہیں ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، اور آپ ان کے دروازے پہ ٹھہر گئے. یہ آپ کی سیرت ہے. فصرخ بہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلند آواز سے پکارا. کن کو؟ اتبان کو. آواز دیا آپ نے، اور اونچی آواز دی. فخرج یجر ازارہ، تو وہ نکلے. کون؟ اتبان. اس حال میں نکلے کہ اپنی چادر کو کھینچ رہے تھے، یعنی کہ چادر زمین پہ لگ رہی تھی اور وہ اس کو گھسیٹ رہے تھے. فخرج یجر ازارہ، وہ نکلے اس حال میں کہ اپنی چادر کو گھسیٹ رہے تھے. کون؟ اتبان. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز سنی خوشی سے، اور آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے فوری طور پہ باہر آئے ہیں، تاخیر نہیں کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجلنا الرجل، ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ اتبان باہر آئے تو ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آواز سنی تو فوری طور پہ جلدی میں غسل کیا اور حاضر ہو گئے. اور اس سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ بعد کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی بیگم سے جماع کر رہے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کی آواز سنی تو جماع ادھر ہی روک دیا، جلدی سے غسل کیا اور باہر آ گئے. جب آپ نے دیکھا ان کی حالت کو تو آپ پہچان گئے، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں اعجلنا الرجل، ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا ہے. فقال اتبان، تو اتبان کہنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت الرجل یعجل عن امرأته ولم یمنی، آپ مجھے بتائیے، آپ خبر دیں اس آدمی کے بارے میں جسے اس کی بیگم سے جلدی میں ڈال دیا جاتا ہے
جسے اس کی بیگم سے جلدی ہٹا دیا جاتا ہے، ولم یمنی، اور اس نے منی خارج نہیں کی، انزال نہیں ہوا، بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، دخول ہو چکا تھا، پانی نہیں نکلا، اور کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی مہمان آ گیا، کوئی اور ایمرجنسی پیدا ہو گئی، اس کو بیگم سے اٹھ کے آنا پڑا، اب ماذا علیہ، اس کے اوپر کیا ہے، یعنی کہ کیا اس کے اوپر غسل ہے یا اس کے ذمے وضو ہے، کیا اس کے ذمے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما الماء من الماء، سوائے اس کے نہیں، الماء، پانی ہوگا، یعنی کہ غسل کا پانی واجب ہوگا، من الماء، پانی نکلنے سے، منی کے پانی نکلنے سے۔ آپ اپنی کتاب میں ہلکا سا لکھ لیں، پہلے پانی کے ساتھ غسل کا پانی اور دوسرے پانی کے ساتھ لکھ لیں منی کا پانی، یعنی کہ غسل تب واجب ہوگا جب پانی نکلے گا۔ اگر کسی نے اپنی بیگم سے تعلق قائم کیا ہے، جماع کیا ہے، لیکن انزال نہیں ہوا، پانی نہیں نکلا، تو اس کے ذمے غسل نہیں ہے، یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ اور گزارش کر چکا ہوں کہ یہ شروع اسلام میں تھا، پھر یہ حکم کینسل ہوا، منسوخ ہوا۔ باب نمبر 5، یہ کیا باب ہے؟ باب اذا التقى الختانان، جب دونوں ختنے ایک دوسرے سے مل جائیں۔ دونوں ختنوں سے کیا مراد ہے؟ خاوند کا ختنہ اور بیوی کا ختنہ، یعنی کہ خاوند کے ختنے کی جگہ اور بیوی کے ختنے کی جگہ۔ عورتوں کا بھی ختنہ عرب لوگ کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ ضروری نہیں ہے۔ باب اذا التقى الختانان، جب دونوں کے ختنے ایک دوسرے سے مل جائیں تو پھر کیا حکم ہے، یعنی کہ غسل وغیرہ کے لحاظ سے کیا حکم ہے، یہ مطلب ہے۔ حدیث نمبر 323، 323 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا، اذا جلسا، جب وہ بیٹھ جائے، کون؟ مرد، جب وہ بیٹھ جائے، بین شعابها الاربع، اس کی 4 شاخوں کے بیچ میں، یعنی کہ عورت کی 4 شاخوں کے بیچ میں جب مرد بیٹھ جائے، ثم جہدہا، پھر اس سے جماع کرے، فقد وجب الغسل، پس تحقیق غسل واجب ہو گیا۔ یعنی کہ ان الفاظ سے کیا پتا چلا؟ ان الفاظ سے پتا چلا کہ انزال نہ بھی ہوا ہو، دخول ہو جائے، مرد کا پانی چاہے نہ نکلے، لیکن اس کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گئی ہے، تو غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اذا جلسا، جب بیٹھ جائے، بین الشعاب الاربع، اس کی 4 شاخوں کے درمیان۔ 4 شاخوں سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، بلکہ آپ کے پاس کتاب میں بھی نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے نمبر پہ علماء کرام کہتے ہیں عورت کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، یہ 4 شاخیں ہو گئیں، ان کے درمیان اگر کوئی بیٹھ جائے، یعنی کہ تعلق قائم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا قول لکھا ہوا ہے کہ 4 شاخوں سے مراد 2 پاؤں اور 2 رانے ہیں۔ اور پھر آخر میں لکھا ہوا ہے، قاضی یاس کہتے ہیں کہ اس سے مراد شرمگاہ کے چاروں کنارے ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی مرد اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور جماع کرے، چاہے اس کا پانی نہ نکلے، چاہے انزال نہ ہوا ہو، غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو ناسخ ہے، جس نے پچھلی حدیث کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث یہاں پہ کس صحابی نے بتائی؟ جناب ابو ہریرہ نے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، علم کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ جب ابو موسیٰ اشعری جناب عائشہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن شرم آتی ہے، وہ یہی مسئلہ تھا، اور جناب عائشہ نے بھی یہی الفاظ اللہ کے رسول کے بتائے، اللہ کے رسول کے الفاظ ابو موسیٰ اشعری کو بتائے تھے۔ حالانکہ جناب عائشہ کون ہے؟ عورت ہیں، اور کس کو بتا رہی ہیں؟ مرد کو۔ وزاد فی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ ہے، مسلم شریف کی ایک روایت میں اضافہ آیا ہے۔ وہ کیا اضافہ ہے جی؟ ثم اجتہد،
ہم ابھی آپ نے جو اوپر حدیث پڑھی ہے وہاں ثم کے بعد کیا ہے دیکھیں ذرا، ثم جہادہ، اور دوسری روایت میں ثم جہادہ کی جگہ پہ کیا آیا ہے ثم اجتہدہ، کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے، ثم اجتہدہ، پھر محنت کرے، یعنی کہ جو عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرے. وفی اخرى لہ، اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ وہ انزال نہ کرے، اگرچہ وہ منی خارج نہ کرے تب بھی غسل واجب ہو جائے گا. حدیث نمبر 324، حدیث نمبر 322 جو ہم نے پڑھی ہے اس کے بارے میں نے کیا کہا ہے کہ وہ منسوخ ہے. اچھا، اسے منسوخ کرنے والی کون سی حدیثیں ہیں؟ نمبر 1 یہ ابو ہریرہ والی حدیث 323، اور نمبر 2 جو ابھی اب پڑھنے لگے ہیں 324، 324 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں. قالت، وہ کہتی ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجامع اہلہ، جو اپنی بیگم سے جماع کرتا ہے. ایک آدمی اللہ کے رسول سے سوال کر رہا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیگم سے جماع کرتا ہے. ثم یغسل، پھر وہ انزال نہیں کرتا، اپنا پانی خارج نہیں ہونے دیتا. حل علیہم الغسل، کیا ان دونوں پہ غسل واجب ہوگا؟ ایسے آدمی اور بیوی پہ غسل واجب ہوگا حالانکہ انزال نہیں ہوا، مرد کا پانی نہیں نکلا. وعائشۃ جالسۃ، جبکہ ام المؤمنین عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ آدمی سوال کر رہا ہے اللہ کے رسول سے اور جناب عائشہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں اللہ کے رسول کے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لافعل ذلک، یقیناً میں بھی یہ کام کرتا ہوں، انا میں، وہذہ، اور یہ میری بیوی، ثم نغتسل، پھر ہم غسل کرتے ہیں، یعنی کہ غسل واجب ہوتا ہے. میں، نبی اور میری یہ وائف، ہم دونوں بھی ایسا کر لیتے ہیں کئی دفعہ، یعنی کہ انزال نہیں ہوتا لیکن غسل ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، ہم غسل کرتے ہیں. تو تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم میں سے اگر کوئی میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں لیکن پانی نہیں نکلتا، دخول ہو جاتا ہے، تو غسل واجب ہو جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 325 کی طرف اور باب نمبر 6 کی طرف. کیا ہے باب اذا احتلمت المرأة، جب کسی عورت کو احتلام آئے، جب کوئی عورت احتلام کی حالت میں ہو جائے. عام طور پہ احتلام مشہور ہے کن کا؟ مردوں کا. عورتوں کا احتلام عام طور پہ مشہور نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا احتلام اس قدر کم ہے کہ عورتوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا مسئلہ. عورتیں بھی کئی دفعہ یہ نہیں جانتی کہ ہمیں احتلام ہوتا ہے. کسی عورت کو کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا. تو اس بارے میں یہ احتلام پھر کیا ہے؟ احتلام یہ ہے کہ رات کو سوئے ہوئے پانی نکل آئے، جیسے بیگم سے تعلق قائم کرتے ہوئے مرد کا پانی نکلتا ہے، منی کا پانی، ایسے ہی مرد کا رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے، بیگم کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پانی نکل آئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احتلام. تو سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب عورت کو احتلام ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ مردوں کا تو مشہور و معروف ہے کہ احتلام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ صبح وہ دیکھیں گے اپنی چادر شلوار کی طرف، اگر چادر شلوار پہ منی کا پانی لگا ہوا ہے تو غسل واجب ہے، لیکن اگر وہاں پہ منی کا پانی نہیں لگا ہوا تو غسل واجب نہیں ہے، چاہے رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا ہو کہ پانی نکل آیا. تو یہی مسئلہ عورتوں کے لیے ہے. اور یہاں پہ میں جناب عائشہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب عائشہ نے کہا تھا کہ انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جنہیں حیا نے دین سیکھنے سے نہیں روکا. اور امام مجاہد کہتے ہیں 2 چیزیں علم سیکھنے میں رکاوٹ ہے، ایک حیا اور ایک تکبر. تو حدیث کیا ہے یہاں پہ؟ حدیث نمبر 325 325 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے میں اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ام سلمہ قالت،
ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ام سلیم آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی طرف آئیں۔ ام سلیم کون ہے؟ جناب انس بن مالک کی والدہ، اور یہ ام سلیم وہی ہیں جن کے گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلے جایا کرتے تھے، جن کے گھر میں آپ نیند بھی پوری کیا کرتے تھے، اور یہ وہی ام سلیم ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو شیشے کی بوتل میں محفوظ کر لیا کرتی تھیں، سیو کر لیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دفعہ ان کے گھر میں لیٹے، اور نیچے کوئی چمڑے کی کوئی چیز تھی جس کے اوپر آپ لیٹے، جب اٹھے تو دیکھا ام سلیم پسینہ جمع کر رہی ہیں آپ کا۔ آپ نے کہا بھی یہ کیا کرو گی؟ کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو ہم اپنی خوشبو میں شامل کریں گے، یہ سب سے بہتر خوشبو ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے صاف، پاکیزہ اور عمدہ انسان ہیں، ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عمدہ ہے۔ اور ام سلیم کی اللہ کے رسول سے محبت کا بھی پتہ اس سے چلتا ہے، اور صحابہ کرام کس قدر اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے اس کا علم ہوتا ہے۔ ام سلیم کے ساتھ آپ اتنے بے تکلف کیوں تھے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کا اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے پردہ نہیں تھا، یعنی کہ رضاعت کا کوئی رشتہ تھا، دودھ کا، اس قسم کا کوئی رشتہ تھا جس کی وجہ سے پردہ نہیں تھا۔ تو یہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، اور یہ وہی ام سلیم ہیں۔ میری مائیں بہنیں دھیان سے سنیے گا، صبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی ام سلیم ہیں کہ جن کے شوہر، کون ہے شوہر ان کے؟ ابو طلحہ۔ شوہر کون ہے؟ ابو طلحہ۔ جب ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے، جو انس بن مالک کے والد تھے، وہ فوت ہو گئے، اب ابو طلحہ نے ان کو پیغام بھیجا، کس کے لیے؟ نکاح کے لیے۔ تو ام سلیم نے کہا تمہارے جیسے مرد کے پیغام کو رد کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اسلام قبول کرنا پڑے گا، اسلام قبول کرو گے تو رشتہ ہوگا ورنہ نہیں۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر نکاح ہوا۔ اور یہ وہی ام سلیم ہیں کہ ان کا بیٹا بیمار تھا، انہی ایام میں ان کے شوہر ابو طلحہ کہیں چلے گئے، واپس آئے تو پوچھا کہ بیٹے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بڑا پرسکون ہے، اما آرام کی حالت میں ہے۔ خامد نے سمجھا کہ بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے، ام سلیم خامد کے لیے تیار ہوئیں۔ اللہ اکبر! جیسے کوئی عورت خامد کے لیے تیار ہوتی ہے ایسے ہی تیار ہوئیں۔ خامد نے ان سے اپنا تعلق قائم کیا، جب تعلق قائم کر کے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا فوت ہو گیا، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے۔ خامد کافی پریشان ہوا، صبح کی نماز نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی اور انہیں بتایا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم لوگوں نے تعلق قائم کیا تھا، اللہ تمہارے اس تعلق میں برکتیں ڈالے، آپ نے دعائیں دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہیں فوتگی ہو جائے تو عورتیں اس عورت کو جس کی فوتگی ہوئی ہوتی ہے، جس کا بیٹا فوت ہوتا ہے، بھائی فوت ہوتا ہے، خان فوت، اس کو صبر دلانے کے لیے نہیں آتی، تسلی دینے کے لیے نہیں آتی، اس کو رلانے کے لیے آتی ہیں۔ اور جو عورت رلائے اسی کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس نے حق ادا کر دیا ہے افسوس کا۔ اور جو عورت آرام سے بیٹھے، صبر کی تلقین کرے اور نوحہ نہ کرے، اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو کوئی افسوس ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ام سلیم اللہ کے رسول کے پاس آئیں، فقالت، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، یقیناً اللہ تعالی حق سے نہیں شرماتا، اللہ تعالی حق بات سے حیا نہیں کرتا۔ کس بات سے حیا نہیں کرتا؟ حق بات سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط بات سے اللہ تعالی حیا کرتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالی حیا والے ہیں، اور یہ صفت کئی ایک آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ابو داؤد شریف کی حدیث کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو واپس کر دیں، خالی ہاتھ واپس کر دیں اسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں، حییٌ، اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حیا والے ہیں۔ تو حیا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ کی صفات کا میرے بھائیوں علم لیں، اس میں دلچسپی پیدا کریں۔ اللہ سے بڑھ کر کسی اور میں دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں دلچسپی ہوتی ہے کن سے؟ اداکاروں سے۔ آج وہ کہاں گیا، آج اسے زکام ہو گیا، اس کے کتنے بیٹے ہیں، اس کی کتنی فلمیں ہیں، اس کی کتنی کوٹھیاں ہیں، کتنا معاوضہ لیتا ہے، گلوکاروں کے بارے میں کتنے گانے اس نے گا لیے ہیں، کھلاڑیوں کے بارے میں کتنے اس نے رنز بنا لیے ہیں، سکور کر لیے ہیں، کتنی وکٹیں لے لی ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ان معلومات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ سب ضائع جائیں گی اور ہو سکتا ہے وبال بن جائیں۔ وقت ہمارے پاس نعمت ہے، تو دلچسپی لیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے ہیں، لیکن حق بات سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، تمہید باندھی سلیم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتے، تو کیا عورت پہ کوئی غسل ہے اذا احتلمت، جب اسے احتلام ہو جائے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے یعنی کہ منی کا پانی، تو اس پہ غسل واجب ہے۔ یعنی کہ بالکل مردوں والی صورتحال ہوگی کہ مرد کو احتلام ہو گیا، رات کو خواب دیکھتا رہا الٹے سیدھے، اور خواب میں اس نے محسوس کیا کہ اس کا پانی نکل گیا ہے، صبح اٹھا، شلوار چیک کی، چادر چیک کی، کوئی پانی نہیں لگا ہوا، تو غسل نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال عورت کی، آپ نے کہا اذا رأت الماء، جب صبح پانی دیکھے، شلوار پہ پانی لگا ہوا ہے، چادر پہ پانی لگا ہوا ہے، تو پھر غسل واجب ہے اس پہ بھی۔ فغطت ام سلمہ تانی وجہہا، تو ام سلمہ نے شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ام سلمہ نے چہرہ چھپا لیا، کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، بلکہ آگے آ رہی ہے، کہ انہوں نے کہا اس عورت سے، تو نے تو ساری عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ایسا سوال کر کے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ام سلمہ۔ اچھا، ام سلمہ کے بارے میں یہ کون بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا؟ یعنی کہ روایت پیچھے کون تھی بیان کرنے والی؟ ام سلمہ۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کہا جاتا کہ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے چہرہ چھپا لیا، میں نے کی بجائے کو اور کہہ رہا ہے کہ ام سلمہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ اور کون ہے؟ تو یہ ام سلمہ کی بیٹی ہیں زینب، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی گود میں تربیت پائی ہے، آپ کے گھر میں تربیت پائی ہے۔ اور یہ ام سلمہ کا ہی بیٹا تھا عمر، اور اس زینب کا بھائی تھا عمر، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا ایک برتن میں، تو ہاتھ کبھی ادھر سے کھانا اٹھاتے، کبھی ادھر سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا، یا غلام، او لڑکے، سم اللہ، جب کھانا کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلی کا، کھانا وہاں سے لو جو آپ کے سامنے جگہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ ام سلمہ کی بیٹی زینب کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ نے غطت ام سلمہ نے ڈھانک لیا، چھپا لیا، کس چیز کو؟ تانی، زینب مراد یہ لیتی تھی کہ وجہہا، ام سلمہ نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا، چہرے کو چھپا لیا، ان کی شرم کے مارے۔ وقالت، اور کہا کس نے؟ ام سلمہ نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، وتحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اس سے کیا پتا چلا کہ عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے، اس لیے ام سلمہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، حالانکہ ان کے اتنے بچے ہیں۔ قالا، تو آپ نے کہا، نعم، ہاں، احتلام ہوتا ہے عورتوں کو۔ تربت یمینکی، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو عرب لوگ بولتے ہیں اور اس کا معنی مراد نہیں لیتے۔ تو آپ نے کہا، نعم، ہاں، تربت یمینکی، تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ فبما یشبہھا ولدھا، کس وجہ سے؟ یشبہھا، عورت کے مشابہ ہوتا ہے، ولدھا، اس کا بیٹا، اس کی اولاد اس کے مشابہ کیوں ہوتی ہے اگر اس کا پانی نہیں ہے تو؟
آپ نے وعدے کیا کہ عورت کا بھی منی کا پانی ہوتا ہے، اسی لیے تو کوئی بچہ خامد کے مشابہ ہوتا ہے اور کسی کی شکل ماں سے ملتی ہے۔ ماں سے کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ ماں کا بھی پانی ہوتا ہے اور دونوں کا پانی آگے پہنچتا ہے بچہ دانی میں، جس کا پانی غالب آ جائے بچہ اسی کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے آپ دیکھیں کتنے مسائل ہمیں معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک اللہ کی صفت معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتے، کس سے؟ حق بات سے، ورنہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والے ہیں۔ دوسرا پتہ چلا کہ ام سلیم اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے خود آئی ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ مسائل پوچھتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے شرمانا نہیں چاہیے، ایسے مسائل صاف صاف پوچھ لینے چاہیے، غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پوچھ لیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے مردوں کو احترام ہوتا ہے ایسے عورتوں کو بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ احترام ہو جائے تو غسل تبھی واجب ہوگا جب صبح پانی لگا ہوا جسم پہ ملے یا شلوار پہ ملے، چادر پہ ملے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ ام سلیم نے ایسا سوال آپ کی بیویوں کی موجودگی میں کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا؟ وزاد فی روایت مسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں اضافہ آیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں کیا اضافہ آیا؟ قالت، کہ انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ام سلمہ نے۔ ام سلمہ کہتی ہیں قلت، میں نے کہا، یعنی کہ ام سلمہ نے جب یہ حدیث اپنی بیٹی زینب کو بتائی تو قالت، تب ام سلمہ نے کہا قلت، میں نے کہا فضحت النساء، تو نے عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے، یہ سوال کر کے تو نے عورتوں کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ام سلمہ یہ سمجھ رہی تھی کہ سوال مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ سوال غیر مناسب ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس سوال کا جواب دیا، اور پتہ چلا کہ سوال کرنے والی ام سلیم نے عورتوں کو رسوا نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو ایک بڑی غلطی سے بچا لیا کہ احتلام ہو جائے پھر بھی غسل نہ کریں اور اسی حالت میں زندگی گزار دیں۔ تو یہ بہت بڑی غلطی تھی جس سے ام سلیم نے سوال کر کے عورتوں کو بچا لیا۔ باب نمبر 7، باب کیا؟ باب صفت الغسلی، غسل کرنے کا طریقہ۔ غسل جنابت، جو غسل واجب ہو چکا ہے، اس غسل کا طریقہ کیا ہے؟ حدیث نمبر 326 326 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے جو نبی علیہ السلام کی بیگم ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اغتسل من الجنابہ، کہ جب نبی علیہ السلام جنابت کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جنابت کا غسل کیسے کرتے تھے؟ اس بارے میں دو مشہور حدیثیں ہیں، ایک حدیث کو کہتے ہیں حدیث عائشہ اور دوسری حدیث کو کہتے ہیں حدیث میمونہ۔ تمام بہن بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ مستقبل میں بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ غسل جنابت کے طریقے کے بارے میں مشہور و معروف حدیثیں کتنی ہیں؟ دو، ایک حدیث عائشہ اور ایک حدیث میمونہ۔ تو پہلی ہم پڑھنے لگے حدیث عائشہ کہ نبی علیہ السلام جب جنابت کی وجہ سے غسل کرتے، بادا تو آپ غسل کا آغاز کرتے تو فغسل یدیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے۔ تو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے پھر؟ دونوں ہاتھوں کو دھونے سے۔ تو کیا پہلے شرمگاہ نہیں دھونی چاہیے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ تاکہ برتن سے پانی لیا جا سکے، ہاتھوں کو پہلے دھو لیں، برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں۔ یہ جو ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں یہ وضو کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ کیوں دھوئے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہاتھ صاف ہو جائیں اور پھر پانی میں ہاتھ ڈالے جا سکیں۔ فغسل یدیہ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ ثم یتوضا، پھر آپ وضو کرتے تھے، کما یتوضا للصلاۃ، جیسے آپ وضو کیا کرتے تھے کس کے لیے؟
نماز کے لیے. یعنی کہ اس سے پتہ چلا کہ مکمل وضو. اور ان الفاظ سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مکمل وضو میں پاؤں بھی شامل ہے, پاؤں بھی دھو لیے ہیں آپ نے. حدیث عائشہ سے یہ لگ رہا ہے. ثم یتوضا, پھر آپ وضو کرتے, کما یتوضا للصلاۃ, جیسے آپ وضو کیا کرتے تھے کس کے لیے؟ نماز کے لیے. ثم يدخل اصابعه في الماء, پھر آپ اپنی انگلیاں داخل کرتے کہاں؟ پانی میں. ابھی وضو کیا ہے, غسل ابھی نہیں کیا. غسل سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کا پہلا حصہ وضو ابھی کیا ہے, اور آپ نے انگلیاں کہاں داخل کر لی ہیں؟ پانی میں. یہ میں آپ کی توجہ اس جانب دلانا چاہ رہا ہوں اصل میں, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب جنابت کا غسل کر رہے ہوں تو غسل کرتے ہوئے اگر پانی کے قطرے ٹب میں پڑ گئے, پانی کے برتن میں پڑ گئے تو پانی پلید ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں دیکھ لیں آپ یہ. تو ثم يدخل اصابعه في الماء, پھر آپ اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر دیتے. فيخلل بها اصول شعره, تو آپ خلال کرتے بہا, ان انگلیوں کے ساتھ, اصول شعره, اپنے بالوں کی جڑوں کا. یعنی کہ اپنی انگلیاں داخل کرتے بالوں کی جڑوں میں. ثم يصب على رأسه, پھر آپ ڈالتے اپنے سر پہ, ثلاث غرف, 3 چلو, بیدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ. پانی ڈالتے کہاں؟ اپنے سر پہ. کتنے چلو؟ 3 چلو. اور دوسری حدیث میں وضاحت آتی ہے, ایک چلو لے کر ادھر ڈالتے دائیں سائڈ پہ, اور دوسرا چلو آپ ڈالتے بائیں سائڈ پہ, اور ایک چلو آپ ڈالتے درمیان میں. اور اس سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے بالوں کی جڑوں میں آپ انگلیاں داخل کرتے تاکہ جڑیں گیلی ہو جائیں, پانی وہاں تک پہنچ جائے. ثم يفيض الماء, پھر آپ پانی بہاتے علی جلدہ کلہ, اپنی ساری جلد پہ, اپنے سارے جسم پہ. تو یہ ہے غسل جنابت حدیث عائشہ کے مطابق. اور اس میں کیا آیا؟ شروع میں وضو کرتے, کیسا وضو؟ جیسا وضو نماز کے لیے ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 327 کی طرف, اور پھر دونوں حدیثوں پہ تھوڑا سا تبصرہ ہوگا انشاءاللہ. آپ اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. حدیث کس سے مروی ہے؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. قالت, وہ کہتی ہیں, وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوءا لجنابۃ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا وضوءا. یہاں پہ غور کریں, واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. عام طور پہ واو پہ کیا ہوتی ہے؟ پیش. یہاں پہ زبر ہے, تو یہاں وضو سے مراد کیا ہے؟ وضو کا پانی. جب وضو سے مراد وضو کا پانی ہو تو پھر واو کے اوپر زبر پڑتے ہیں, اور جب وضو سے مراد وضو یہ جو عمل ہے یہ ہو تو پھر واو پہ پیش پڑتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے رکھا وضوءن, پانی, لی جنابتن, جنابت کے لیے, غسل جنابت کے لیے آپ نے پانی رکھا. فاکفا بیمینہ علی شمالی, تو آپ نے ڈالا اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ, علی شمالی, اپنے بائیں ہاتھ پہ, مرتین او ثلاثا, 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. دو مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پانی ڈالا ہے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ. ثم غسل فرجہ, پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ جو پانی ڈالا ہے تو آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے, پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا ہے. ثم ضرب یدہ بالارض, پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارا,
اول حائطی یا دیوار پہ مرتین و ثلاثہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ، یعنی کہ پہلے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد شرمگاہ کو دھویا، شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ اب شرمگاہ پہ لگ کر آئے ہیں اور اب دھو رہے ہیں آپ کس کے ساتھ؟ مٹی کے ساتھ. مٹی ہاتھوں پہ لگانے کے لیے آپ نے ہاتھ اپنے زمین پہ مارے یا دیوار پہ مارے تاکہ مٹی لگ جائے اور ہاتھ اچھی طرح صاف ہو جائیں. اور یہ ایسی جیسے آج کل ہم صابن لگاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا استعمال کیا؟ مٹی. اور مٹی بہترین صفائی کرتی ہے. ثم مضمضہ، پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کلی کی. واستنشقا، اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجہہ، اب دیکھیں جناب عائشہ نے اپنے حدیث میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ اللہ کے رسول نے نماز والا مکمل وضو کیا. اور ام المؤمنین میمونہ کیا کہہ رہی ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا. وغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھویا. وذراع، اپنے بازوؤں کو دھویا. اب اس کے بعد نمبر کس کا تھا؟ سر پہ مسح کرنے کا، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے. پاؤں دھونے کا اس کا تذکرہ نہیں ہے. ثم افاض، کہتی ہیں پھر آپ نے پانی بہایا، پانی ڈالا علی رأسہ. ثم افاض علی رأس الماء، پھر آپ نے اپنے سر پہ پانی بہایا، اپنے سر پہ پانی ڈالا. مسح کی جگہ پہ کیا آ گیا؟ پانی بہانا آ گیا. ثم غسل جسدہ، پھر آپ نے اپنے جسم کو دھویا. پہلے سر پہ پانی ڈالا، پھر پورے جسم کو دھویا. ثم تناہا، پھر اس جگہ سے ہٹ گئے، سائڈ پہ ہو گئے. فغسل رجلیہ، تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے، یعنی کہ پاؤں آخر میں دھوئے ہیں. یہ حدیث میمونہ ہے. قالت، میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فاتیتہ بخرقہ، میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی. جیسے آج کل غسل کے بعد تولیہ لایا جاتا ہے، ایسے کہہ رہی میں آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئی. فلم یریدھا، آپ نے اس کا قصد نہیں کیا، آپ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں لیا. فجعل ينفض بيده، تو آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ پانی جھاڑنے لگے. لو جی، حدیث عائشہ بھی پڑھ لی، حدیث میمونہ بھی پڑھ لی. حدیث عائشہ میں کیا تھا؟ پہلے وضو ہے نماز کی طرح، اس کے بعد بالوں کی جڑوں میں آپ گیلی انگلیاں ڈالتے، پھر سر پہ 3 چلو پانی ڈالتے، پھر پورے جسم میں پانی بہا لیتے. حدیث میمونہ میں کیا ہے کہ یہاں پہ آپ نے شرمگاہ کے بعد ہاتھ دھوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کلی کی ہے، ناک میں پانی چڑھایا ہے، چہرہ دھویا ہے، بازو دھوئے ہیں، لیکن سر کے مسح کا تذکرہ نہیں ہے. پاؤں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، لیکن پاؤں کا تذکرہ آ گیا کہ بعد میں پاؤں دھوئے ہیں. اب پاؤں کے تعلق سے پہلے مسئلہ حل کرتے ہیں. پہلی حدیث میں یہ ہے کہ وضو پہلے پورا کر لیا، اس کا مطلب ہے پاؤں پہلے دھو لیے تھے. اور آخری میمونہ کی حدیث میں ہے کہ پاؤں بعد میں دھوئے ہیں. تو دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اور علماء کرام نے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے یہ بتایا ہے کہ آپ جس جگہ غسل کر رہے ہیں وہ جگہ دیکھیں. اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی اکٹھا نہیں ہوگا، جہاں پہ ماحول ٹھیک رہے گا، تو آپ پاؤں کیا کریں؟ شروع میں دھو لیں، پورا وضو پہلے کر لیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں ابھی وضو کروں گا، پاؤں دھوؤں گا، تو غسل سے فارغ ہوں گا تو اس جگہ پہ پانی کھڑا ہو چکا ہوگا، اس پانی میں میرے پاؤں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو پھر پاؤں کو آخر میں دھوئیں، غسل کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، وہاں جا کے پاؤں دھو لیں. اب رہ گیا سر کے مسح کا تعلق، وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پہلی حدیث میں جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ پورا وضو کیا ہے، اور دوسری میں یہ ہے کہ سر کے مسح کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اور نسائی کی ایک حدیث آتی ہے، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ مسح نہیں. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ سر کا مسح غسل جنابت میں نہ کیا جائے، کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے داخل کرنی ہے سر کے بالوں کی جڑوں میں، اور پھر 3 چلو پانی بھی ڈالنا ہے، پھر پورے جسم پہ پانی بھی بہانا ہے. تو مسح کا کیا فائدہ ہوگا؟ مسح تو وضو میں ہے کہ جہاں آپ نے بعد میں سر کو دھونا نہیں ہے، یہاں تو آپ دھو رہے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی مسح نہیں کرتا تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر کوئی حدیث عائشہ کی وجہ سے اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں حدیث عائشہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے.
اگرچہ زیادہ تر علماء کرام کے اقوال اسی جانب ہیں کہ سر کا مسح نہ کیا جائے۔ اب رہے گا مسئلہ آخر میں تولیہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو تولیہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ کے رسول نے تو نہیں کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میمونہ رضی اللہ عنہا یہ کپڑا لے کر کیوں آئی ہیں؟ اگر آپ استعمال نہیں کرتے تھے تو لے کر کیوں آئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے استعمال کرتے تھے لیکن اس موقع پہ کسی وجہ سے نہیں کیا، شاید آپ کو کپڑا مناسب نہ لگا ہو یا کوئی اور یعنی کہ صورتحال ہو۔ بہرحال آپ نے روکا نہیں ہے اس سے، تولیہ استعمال کرنے سے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 328، آخر میں جلدی میں غسل جنابت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونے چاہیے اگر آپ نے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں داخل کرنا ہے تو، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ دھوئیں۔ اس کے بعد اپنے اس ہاتھ کو جو شرمگاہ کو لگا ہے صابن وغیرہ سے، مٹی وغیرہ سے صاف کر لیں، اور اس کے بعد کیا کریں؟ وضو کریں جیسے آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ پھر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گیلی کر کے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کریں تاکہ جڑیں گیلی ہو جائیں۔ پھر 3 چلو پانی ڈالیں دونوں ہاتھوں سے، پہلا دائیں جانب، دوسرا بائیں جانب، تیسرا درمیان میں، اور پھر پورے جسم پہ پانی آپ بہا لیں، آپ کا غسل جنابت ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 328 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی جعفر، ابو جعفر سے روایت ہے۔ یہ ابو جعفر کون سے ہیں؟ ابو جعفر الباقر، نام کیا ہے؟ محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابو طالب، یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کا نام کیا؟ حسین، ان کو تو آپ جانتے ہیں، اور حسین کے بیٹے کون ہیں؟ علی، جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہیں، ان کے بیٹے آگے یہ ہیں ابو جعفر الباقر۔ ابو جعفر ان کی کنیت ہے، باقر ان کا لقب ہے، اور نام کیا ہے؟ محمد بن علی۔ تو علی کون؟ زین العابدین۔ جناب علی کے کیا یہ لگے؟ جناب علی کے پڑپوتے لگے۔ اور میں توجہ آپ کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں کی سنیوں کی کتابیں بخاری مسلم سب سے بڑی کتابیں ہیں، علم آل بیت کی حدیث کیوں نہیں ہے؟ تو یہ آل بیت میں سے ابو جعفر، یہ حدیث دیکھیں آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جناب علی کی حدیث کتنی آ چکی ہیں، وہ بھی آل بیت میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث صبح و شام آتی ہیں، وہ بھی آل بیت میں سے ہیں۔ جناب عائشہ، وہ بھی مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کے ہاں نبی علیہ السلام کی بیویاں آل بیت میں سے نہیں ہیں، حالانکہ آپ کی بیویاں بھی آل بیت میں سے، آپ کے مسلمان چچا اور ان کی مسلمان اولاد وہ بھی آل بیت میں سے، اور جناب علی بھی آل بیت میں سے، جناب علی کی اولاد بھی آل بیت میں سے۔ تو ابو جعفر ہیں یہ۔ تو بہرحال وہ آل بیت جن کو یہ مانتے ہیں ان کی احادیث بھی موجود ہیں بخاری مسلم میں۔ تو ابو جعفر سے روایت ہے انہ کان عند جابر بن عبداللہ، کہ وہ جناب جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، ہوا وہ بھی کون؟ ابو جعفر، وہ ابوہ ان کے والد بھی، وہ کون؟ زین العابدین۔ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، اور جناب جابر کے پاس کچھ لوگ تھے، فَسَأَلُوهُ، انہوں نے سوال کیا کس سے؟ جناب جابر سے، عن الغسل، غسل کے بارے میں۔ فقال، تو جناب جابر نے غسل کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک بات یہ کہی، فقالت، ان کا یکفیک صاع، تمہارے لیے 1 صاع پانی کافی ہے۔ اور 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی، 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ آپ لوگ کیا دیتے ہیں عید الفطر کے موقع پہ؟ کیا دیتے ہیں جی؟ فطرانہ دیتے ہیں آپ، وہ کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو۔ چلیں جی، فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا ما یکفینی، یہ پانی میرے لیے تو کافی نہیں ہے، میں تو غسل نہیں کر سکوں گا اتنے تھوڑے پانی سے۔ فقال جابر، تو جناب جابر کہنے لگے کان یکفی، یہ پانی یعنی کہ 1 صاع، یہ پانی کافی ہوا کرتا تھا کس کو؟ من ہوا اوفا من کا شعرن، جو بالوں کے لحاظ سے تم سے آگے تھا، جن کے بال تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔
وخیر منکا، اور جو بذات خود بھی تم سے افضل تھے. ان کے وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا کہ میرے بال بڑے لمبے ہیں، میں تو اتنے پانی سے غسل نہیں کر سکوں گا، یہ پانی بہت کم ہے. جناب جابر نے کہا اتنا پانی ان کو کافی ہوا کرتا تھا، یعنی کہ اللہ کے رسول کو، جو بالوں کے لحاظ سے تم سے آگے تھے، جن کے بال تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. وخیر منکا، اور جو بذات خود تم سے افضل تھے. ثم امنا، پھر انہوں نے ہماری امامت کی. کنہوں نے؟ جناب جابر نے. ابو جعفر باقر کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ بتانے کے بعد، غسل کا طریقہ بتانے کے بعد، غسل کی معلومات دینے کے بعد، جناب جابر نے ہماری امامت کی. فی ثوب، ایک ہی چادر میں ہمیں نماز پڑھائی. امام صاحب ایک ہی چادر میں. جب ایک چادر لباس ہوگا تو سر ننگا ہوگا کہ ڈھکا ہوا ہوگا؟ صحابہ کرام میں سے جو امیر تھے ان کے پاس لباس میں 2 چادریں ہوتی تھیں. عام لباس 2 چادریں تھا، قمیض شلوار. ان کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے، کبھی کبھی کسی نے قمیض پہنی ہو تو پہنی ہو، ورنہ عام طور پہ ان کا لباس کیا ہوتا تھا؟ 2 چادریں، جیسے حاجی لوگ پہنتے ہیں، عمرے والے پہنتے ہیں، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے. لیکن جو غریب صحابہ کرام تھے ان کی ایک ہی چادر ہوتی تھی. وہ جناب پنڈلیاں بھی کافی ساری ننگی، اور کندھے کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھوڑا بہت ہوتا تھا. تو اب ایک چادر جب یہاں سے لے کے پنڈلیوں تک ہوگی، سر تو پکی بات ہے ننگا، اس میں کچھ شک و شبہ ہی نہیں. تو اس حالت میں جناب جابر نے ہمیں نماز پڑھائی. دوسری روایت میں آتا ہے جناب جابر سے کہا گیا کہ آپ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں جانتا کہ وہ یہی موقع تھا یا کوئی اور موقع تھا. بہرحال اس موقع پہ بھی جناب جابر ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے. دوسری چادر موجود تھی، زمین پہ رکھی ہوئی ہے. کسی آدمی نے کہہ دیا کہ آپ جناب ایک ہی چادر میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری چادر بھی لیتے. تو فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے جیسے آدمی کو مسئلہ سمجھا سکوں کہ ایک چادر میں نماز بالکل ٹھیک ہے. ہمارے زمانے میں کب لوگوں کے پاس 2 چادریں ہوتی تھیں؟ ایک ہی کی چادر ہوتی تھی ہر ایک کے پاس، یعنی کہ 2 چادروں والا تو کوئی ہوتا تھا. تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہوا کہ مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رومال ہے، ایسی ٹوپی ہے جس میں آپ پیارے لگتے ہیں، جو آپ کو سجتی ہے، تو آپ نماز میں بھی پہن کر آئیں تاکہ آپ پیارے لگیں. اور اگر ٹوپی ایسی ہے جو آپ دوستوں کے سامنے پہنتے ہوئے شرماتے ہیں، شادی کی تقریب میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، آفس میں پہنتے ہوئے شرم آتی ہے، تو ایسی ٹوپی اللہ کے سامنے پہنیں گے. افسوس ہوتا ہے پاک و ہند کے ان مسلمانوں پہ جو نماز کے لیے گندی ٹوپیاں لیتے ہیں، میلی کچیلی، اور کبھی جیب سے وہ رومال نکال کر سر پہ پہن لیتے ہیں جس سے اپنی ناک کی غلاظت کو صاف کرتے ہیں. کیا یہ نماز کا احترام ہے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کا احترام ہے؟ ہاں، اچھا رومال لیں، اچھی ٹوپی لیں، جی بسم اللہ. تو بہرحال یہاں سے پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سا پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے. کیا شخصیت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جب کسی نے اعتراض کیا تو جناب جابر نے حوالہ کس کا دیا؟ اللہ کے رسول کا دیا کہ آپ کے بال تم سے زیادہ بڑے ہوئے تھے اور آپ اتنے پانی میں غسل کر لیتے تھے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ آل بیت حدیث لے رہے ہیں کس سے؟ جناب جابر سے. صحابی کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے. اور آج آل بیت کا نام لینے والے صحابہ کرام پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن آل بیت کو صحابہ کرام پہ اعتماد تھا. جناب جابر کے پاس آئے ہیں حدیث سننے کے لیے، مسائل معلوم کرنے کے لیے، پھر جناب انہی کی قیادت میں نماز پڑھی. آل بیت پیچھے، صحابی آگے. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی ایک روایت میں؟ بخاری مسلم کی ایک روایت میں. فقال الحسن بن محمد، کہ کہا حسن بن محمد نے. یہ حسن بن محمد کون ہے؟ یہ بھی آل بیت میں سے. یہ ہے حسن بن محمد بن حنفیہ، یعنی کہ جناب علی کے بیٹے کا نام ہے محمد، اور محمد کے بیٹے حسن ہیں. تو یہ جناب علی کے کیا لگے؟ جناب علی کے پوتے. پہلے کون تھا؟ پڑ پوتا. اور پہلے جناب علی کے پوتے اور پڑ پوتے دونوں تھے، باپ بیٹا. اور اب کون ہے؟ اب کون ہے پوتے؟ تو جناب علی کے بیٹے حسن و حسین بھی تھے، ایک بیٹے محمد بھی تھے. حسن و حسین کی والدہ کا نام کیا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. اور محمد کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ نہیں ہیں.
وہ ایک عورت تھی جن کا تعلق تھا بنو حنیفہ قبیلے سے، اس لیے ان کا نام کیا مشہور کر دیا گیا؟ محمد بن حنفیہ۔ حنفیہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے، والد کون ہے؟ جناب علی، تو یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو یہ حسن بن محمد بن حنفیہ کہنے لگے انی رجل کثیر الشعر، میں ایسا آدمی ہوں کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں، میں بہت زیادہ بالوں والا آدمی ہوں۔ قال جابر، تو جابر کہنے لگے، جابر کہتے ہیں فقلت، تو میں نے اس کو جواب دیا، کس کو؟ اچھا، جناب جابر یہ باتیں کس کو بتا رہے ہیں؟ جناب جابر یہ باتیں بتا رہے ہیں زین العابدین کو اور ابو جعفر الباقر کو، یعنی کہ کسی موقع پہ یہ گفتگو ہوئی تھی جناب جابر کے مابین اور حسن بن محمد بن حنفیہ کے مابین۔ تو حسن بن محمد بن حنفیہ نے کہا تھا میں ایسا آدمی ہوں، میرے بہت زیادہ بال ہیں۔ جناب جابر کہتے ہیں فقلت، تو میں نے اس سے کہا تھا، کس سے؟ حسن بن محمد بن حنفیہ سے، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منک شعرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے زیادہ بالوں والے تھے، اس کے باوجود اتنے پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ اس سے بڑا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ غسل کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے اسراف نہیں کرنا چاہیے، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور تھوڑے پانی میں غسل کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث نمبر 329 329 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ام سلمہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کانت ہیا، وہ تھی، کون؟ ام سلمہ، وہ تھیں اور اللہ کے رسول، وہ اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ یغتسلانی، غسل کیا کرتے تھے، فی الاناء الواحدی، ایک ہی برتن میں، من الجنابتی، جنابت کی وجہ سے، جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، اس سے پتہ چلا میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ جناب خامد بیوی کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، بیوی خامد کی، سب فضول باتیں ہیں، بغیر کسی دلیل کے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عورت غسل کرے تو اس کے غسل کے بعد جو بچا ہوا پانی ہے وہ مرد کے غسل کے لیے ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پلید ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 8، کیا باب ہے؟ باب الغسل کل 7 ایام، ہر 7 دنوں میں کیا کرنا؟ غسل کرنا، ہر 7 دنوں میں غسل کرنا۔ حدیث نمبر 330 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ واجب ہے، فرض ہے کیا؟ ان یغتسل، کہ وہ غسل کرے، فی کل 7 ایام، ہر 7 دنوں میں، یومن، ایک دن میں، ہر 7 دنوں میں سے ایک دن میں ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ یغسل فیہ، اس غسل میں دھوئے، راسہ، اپنے سر کو، وجسدہ، اپنے سارے جسم کو۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرنا ہر مسلمان پہ واجب ہے، اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غسل کون سا ہے؟ جمعہ کا غسل۔ تو یہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ ایک غسل اس وجہ سے واجب، ایک جنابت کی وجہ سے واجب، ایک احتلام کی وجہ سے واجب، ایک حیض کی وجہ سے واجب، اور شریعت اس انداز سے چاہتی ہے کہ مسلمان پاک رہیں، صاف رہیں، کسی کو کسی سے بدبو نہ آئے۔ یہاں ایک دو سوالوں کا میں جواب جلدی میں دینا چاہوں گا۔ سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ چہرے کو دھوئیں 2 مرتبہ، بازو دھوئیں 3 مرتبہ، اور پاؤں دھوئیں 1 مرتبہ، یعنی کہ ایک وضو میں 3 طریقے استعمال کریں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ ذرا میرے ساتھ دیجیے گا جلدی سے۔ حدیث نمبر 299 299 حدیث آپ نے پڑھی ہے میرے ساتھ، اس کے اوپر توجہ کریں۔ نکال لیا آپ نے حدیث؟ امید ہے کہ آپ نکال چکے ہوں گے۔ اس حدیث میں صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن زید، وہ غسل انہوں نے کیا، اپنا طریقہ ان کا بتایا گیا، اور وہی طریقہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا چہرہ دھویا کتنی بار؟ 3 دفعہ، پھر برتن میں ہاتھ داخل کیے
اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھویا 2 مرتبہ، چہرہ 3 مرتبہ اور بازو 2 مرتبہ۔ تو ایک ہی وضو میں کسی عضو کو 3 مرتبہ، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 1 مرتبہ، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بسم اللہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور اب آتے ہیں باب نمبر 9 کی طرف۔ باب لا یغتسل فی الماء الراکد، کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے، کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ دیکھیں حدیث نمبر 331 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، کہ تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے جبکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو۔ جنابت کی حالت میں ہو تو نہر سے آپ غسل کریں، کیونکہ نہر میں پانی چل رہا ہے، دریا میں کریں پانی چل رہا ہے، سمندر میں کریں پانی چل رہا ہے، لیکن وہ ندی یا وہ تالاب جس میں پانی رکا ہوا ہے اس میں مزید پانی داخل نہیں ہوتا، تو جنابت کا غسل اس میں نہ کریں۔ نہ تم میں سے کوئی ہمیشہ والے پانی میں، کھڑے پانی میں غسل نہ کرے، وہ جنوب، جبکہ وہ غسل کرنے والا جنابت کی حالت میں ہو۔ فقال، تو کہنے والے نے کہا کیف یفعل یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ پھر وہ آدمی کیسے کرے جس نے جنابت کا غسل کرنا ہے اور پانی وہ تالاب میں موجود ہے، اور پانی تو عام طور پہ ہوتا نہیں تھا ان دنوں میں، تو پھر وہ کیا کرے؟ قال یتناولہ تناولا، جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ لے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے یا کسی برتن سے پانی وہاں سے لے، الگ پانی لے کے غسل کرے، لیکن اس میں داخل ہو کے غسل نہ کرے، کیونکہ پانی وہ رکا ہوا ہے اور جنابت کا غسل کرنا ہے، تو اس لیے یہ کام وہاں پہ نہ کیا جائے۔ اور یہ ایک حدیث رہ گئی ہے، یہ اگر میں پڑھوں گا تو آپ کا ٹائم بہت اوپر ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ آج کے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے یہ بہاریں لگی ہوئی ہیں، یہ احادیث پڑھی جا رہی ہیں، مجھے بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، میری بھی دہرائی ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی یہ احادیث سنی ہوئی ہوں گی، لیکن آپ کا بھی ذہن تازہ ہو رہا ہے، دوبارہ سے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ دیتے ہیں، میں دیتا ہوں، اگر اخلاص ہوا تو انشاءاللہ روزے قیامت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس معاملے میں استقامت دے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں تفسیر کا اور حدیث کا طالب علم بنا کر رکھے، پوری زندگی یہ علم ایسے ہی آپ لیتے رہیں، بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا کریں اور دیگر دوست احباب کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں، اور ہمارے ان ساتھیوں کو جن کی وجہ سے دورہ شروع کیا گیا، جنہوں نے اس دورے کی ترغیب دی، ان سب کو اللہ جزائے خیر دے، اور ہمارے شیخ صاحب شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، جن کی زیر نگرانی اور جن کے دعویٰ سینٹر کی زیر نگرانی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔